صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. دعائے سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز. الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة الساعة العجال العجال العجال. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات. وعجل فرجهم. ایک بلند ترین صلوات. وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يوم لا ينفع مال
ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. ایک بلند ترین صلوات محمد وعجل فرجہم. اذان واجب الاحترام مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات قیامت کے دن کامیابی کے سلسلے میں فرما رہا ہے کہ انسانوں قیامت کے دن بس وہی کامیاب ہوگا جو اپنے ساتھ اپنے قلب میں محبت علی و آل علی لے کر آئے گا. اللہم صلی علی محمد. قیامت کے دن اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر خوشی چاہتے ہو، اگر مشکلات سے نجات چاہتے ہو تو قیامت کے مشکل کشا اہل بیت ہیں، محبت اہل بیت ہے جو قیامت کے دن مشکل کشائی کرے گی. صلوات پڑھی بآواز بلند محمد وعجل فرجم. اور اگر میں پچھلی 4 مجالس کو ذرا خلاصہ کر کے چند جملوں میں بتا دوں کہ قیامت میں نجات کا وسیلہ کیا ہے، محبت اہل بیت کس طرح سے انسانوں کو اعلیٰ مقام عطا کرتی ہے، تو میں یہ جملہ آپ سب کو ہدیہ کروں گا کہ محبت علی وہ عظیم و شان نعمت ہے، محبت علی وہ عظیم و شان رحمت ہے، محبت علی وہ عظیم و شان کرم الہی ہے جو غیر مسلمان کو مسلمان بناتی ہے. توجہات کا طالب ہوں. علی کی محبت وہ عظیم نعمت ہے، وہ عظیم رحمت ہے جو غیر مسلمان کو مسلمان بناتی ہے اور ایک مسلمان کو با ایمان بناتی ہے اور ایک با ایمان کو سلمان بناتی ہے. یہ ہے محبت اہل بیت کہ غیر مسلم کو مسلم، مسلم کو مومن اور مومن کو سلمان فارسی بناتی ہے. عزیزان محترم، ہم محبت اہل بیت میں جو گفتگو کرتے ہیں، آئیے قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا پیمانہ بتا رہا ہے، قرآن کیا معیار بتا رہا ہے کہ محبت کس سے کی جائے. قرآن سے پوچھ لیں، اے قرآن تو بتا دے کہ محبت کس سے کی جائے. تو قرآن نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. کیا مطلب؟ قرآن کہہ رہے ہر ایک سے محبت نہ کرنا، ہر ایک سے محبت نہیں ہو سکتی. بار اللہ کس سے محبت کرے؟ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں، جو مومن ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کیا، اللہ خود ان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دے گا. یعنی گویا اللہ یہ بتا رہا ہے ہر ایک سے محبت نہ کرنا، محبت کرنا تو اس سے کرنا جو مومن ہو. تو بس اب ہم پر اعتراض نہیں ہوگا کہ علی سے کیوں محبت کرتے ہو، کیونکہ اللہ نے کہا مومن سے محبت کرو اور ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں جو امیر المومنین ہے. مومن نہیں، امیر بھائی. اللہ نے کہا مومن سے محبت کرو، ہم کس سے کرتے ہیں؟ امیر المومنین سے. مگر عزیزان محترم آج یہ بھی سن لیجئے، اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے تم فضائل علی کی بیان کرتے ہو. اب جس کے دل میں محبت نہیں ہوگی یا شاید معرفت نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنے فضائل علی کیوں بیان کرتے ہو، ہر مجلس میں ہر جگہ پر جب موقع ملے فضائل علی بیان کرتے ہو. عزیزان محترم میں ایک بات آپ سب کو ہدیہ کروں گا، دیکھو ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جب بھی عمل کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کرتے، یا قرآن کی آیت کو سن کے اس پہ عمل کرتے ہیں یا حدیث رسول کو سن کے اس پہ عمل کرتے ہیں. اب اگر اعتراض ہے تو ہم پہ نہ کرو، رسول پہ اعتراض کر لو، کیونکہ رسول ہی نے کہا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ جب بھی تم مجلس کا انتظام کرو تو اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی سے، کیونکہ ذکر علی کوئی عام ذکر نہیں، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر ہی عبادت ہے. ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، رسول کا حکم ہے کہ بھائی اگر اپنی مجالس کو زینت دینا چاہتے ہو تو ذکر علی کا.
یہ بچپن سے حدیث سنتے ہیں بھائی. کیوں؟ کیونکہ علی ہی کا ذکر عبادت. اور صرف ہم نے علی کے فضائل نہیں سنا ہے کیونکہ صرف ہم علی سے محبت نہیں کرتے. سب سے زیادہ علی سے محبت کرنے والا یا خدا ہے یا رسول ہے. رسول نے فضائل علی میں اتنے فضائل بتا دیے, محبت علی میں اتنے فضائل کہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. میں اشارتاً مختصر بولوں. ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ابن عباس بتا علی کے فضائل کتنے ہیں. اب سنیے گا غور سے. ابن عباس علی کے فضائل کتنے ہیں. اب آپ بھی ذرا سا ذہن چلائیے کہ بھائی مولا علی کے فضائل کتنے ہوں گے. 1000 2000. ہم تو علی والے ہیں, ذرا خود سے پوچھ لیں مجھے علی کی فضیلت میں کتنی حدیثیں یاد ہیں. بھائی مجالس میں ہم اسے سمری لکھوا رہے ہیں نا, کیا مقصد ہے کہ بھائی یاد کر لیں. میں 40 سال کا بوڑھا, میں 80 سال کا بڈھا اتنے سالوں سے سن رہا ہوں مولا علی کے فضائل. مجھے کتنی آیتیں یاد ہیں میرے مولا علی کے فضائل میں. پوچھ لیں خود سے مجھے کتنی حدیثیں یاد ہیں مولا علی کی فضیلت میں. وہ 10-15 جو پرانی مسلسل سنتے رہتے ہیں, گرچہ کوئی حدیث فضیلت علی میں پرانی نہیں ہوتی, مگر بس اس سے زیادہ کیا مجھے یاد ہے یا نہیں. اب ہر انسان سوچ لے کہ میرے مولا علی کے فضائل کتنے ہوں گے کتنے ہوں گے. جس شخص نے ابن عباس سے سوال پوچھا کہ ابن عباس ذرا بتا علی کے فضائل کتنے ہیں, وہ شخص کہتا ہے میں نے یہ سوچا کہ مولا علی کے 100 فضائل ہوں گے, 1000 فضائل ہوں گے, 2-3 ہزار زیادہ سے زیادہ. مگر اب سنیے ابن عباس کہتے کیا ہیں. ابن عباس کہتے ہیں اے سوال کرنے والے, تم نے سوال بہت بڑا پوچھ لیا, اب ذرا جواب بھی سنو. بھائی کیا جواب ہے. ابن عباس کہتے ہیں اے سوال کرنے والے کہ علی کے فضائل کتنے ہیں. سنو, میں ابن عباس نے رسول سے علی کے متعلق 25,000 فضائل سنے ہیں جو مجھے یاد ہیں. 25,000 کون سے؟ 25,000 علی کی وہ فضیلتیں ہیں جو مجھے یاد ہیں, اور نہ جانے کتنی اور میں نے سنی اور میں لکھ نہ سکا یا یاد نہ کر سکا. تو یہ ہے مقام علی کہ ابن عباس کہتے ہیں 25,000 یعنی آپ سمجھیے 25,000 حدیثیں مولا علی کی شان میں رسول نے کہی ہیں, وہ ہیں جو ابن عباس کو یاد ہیں. عزیزان محترم, میرے مولا کا مقام یہ ہے, میرے مولا کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول ایک دن مسجد میں تشریف فرما ہے اور مسجد میں اپنے اصحاب کرام سے کہتے ہیں اے میرے پیارے صحابیوں, آج میرے ایک صحابی نے ایسا عمل کیا ہے. اب سنیے علی کا مقام کیا ہے, علی کی فضیلت کیا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے صحابیوں, آج ایک صحابی نے اتنا بڑا عمل کیا ہے, اتنا بڑا ثواب کا عمل کیا ہے کہ اگر پوری دنیا نہیں بلکہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے اگر اس کو اجر کے طور پہ دیا جائے تو اس کا اجر ادا نہیں ہو سکتا. اصحاب حیران ہو گئے کہ شاید اس نے بڑی بڑی نمازیں پڑھی ہوگی, شاید اس نے پورا سال روزہ رکھا ہوگا, شاید اس نے بڑے بڑے حج کیے ہوں گے. اکثر یہی سمجھتے ہیں نا یہ کر لو تو بس بچ جاؤ گے. نہیں, یہ بھی ضروری, لیکن اب سنو دوسرا کیا ضروری ہے. اس اصحاب نے جا کر اس صحابی سے پوچھا ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے آج کیا کیا, کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اس نے ایسا عمل کیا ہے کہ اگر پوری کائنات میں جو کچھ ہے اس کو دے دیا جائے پھر بھی اس کا اجر نہیں دیا جا سکتا. اس صحابی نے کہا میں ایک معمولی سا انسان ہوں, بڑا عابد نہیں, بڑا نمازی نہیں, بڑا روزے دار نہیں, خیر و خیرات تو کر بھی نہیں سکتا کیونکہ غریب انسان ہوں, خود خیر و خیرات کا محتاج, مگر مجھے خود حیرت ہو رہی ہے کہ رسول میرے کس عمل کو اتنا بڑا عمل کہہ رہے ہیں. اچانک کہتا ہے ہاں مجھے یاد آ گیا, شاید میرے اس عمل کو رسول نے بہت بڑا عمل کہا ہو. کہا کیا عمل تھا؟ کہا میں معمولی سا انسان ہوں, بہت مزدور انسان ہوں, غریب سا انسان ہوں, فقیر سا انسان ہوں, ہر روز کام کرنے کے لیے جاتا ہوں اور آج بھی میں ہر روز کی طرح کام کی تلاش میں نکلا. میں کام کی تلاش میں نکلا مگر مجھے کام نہیں ملا, آج کے لیے کوئی نوکری نہیں ملی. میں گھر واپس آیا. اب سنیے مقام علی, میں گھر واپس آیا اور میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آج گھر ہی میں بیٹھ جاتے ہیں. میں جیسے گھر میں بیٹھا میں نے دیکھا کہ فارغ بیٹھا ہوا ہوں. میں نے کہا فارغ کیوں بیٹھا رہوں. اچانک مجھے رسول کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں رسول نے کہا النظر الی وجہ علی عبادت, کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. تو میں فوراً علی کے در پہ گیا اور علی کی زیارت کرنے لگا اور میں عبادت کمانے لگا. اب اللہ کے رسول صرف علی کے چہرے کی زیارت کا اجر اتنا
عظیم ہے. فرما رہے ہیں کہ اگر پوری کائنات مل کر اجر دینا چاہے پھر بھی اجر نہیں دے سکتی. یہ ہے میرے مولا علی کا مقام. صلوات پڑھی آواز بلند. محمد و آلہ. تو عزیزان محترم حیدری یا علی، یہ ہم فضائل نہیں بیان کر رہے. علی کی محبت میں تو خود رسول بھی علی کے محب ہیں. خود رسول بھی علی سے محبت کرتے ہیں. تمام ملائکہ علی سے محبت کرتے ہیں. تمام انبیاء علی سے محبت کرتے ہیں. ہر شریف دل انسان آپ سن رہے ہیں علی سے محبت کرتا ہے. اور ویسے عزیزان محترم مومن کے لیے تو جو معراج ہے وہ محبت علی کی ہے. مومن کے لیے جو معراج ہے وہ محبت علی کی ہے. مومن ہر لمحہ جس کا محتاج ہے وہ محبت علی کی ہے. مومن کے لیے جو قرب الہی ہے وہ محبت علی کی ہے. مومن کے لیے دو عالم میں جس سے شاہی ہے وہ محبت علی کی ہے. مومن کے لیے جو ستون دین ہے وہ محبت علی کی ہے. مومن کے لیے جو فخر زمان و زمین ہے وہ محبت علی کی ہے. جو جزو شریعت ہے وہ محبت علی کی ہے. جو انبیاء کی سیرت ہے وہ محبت علی کی ہے. ملائک کی جس سے محبت ہے وہ محبت علی کی ہے. مومن کی جس سے زینت ہے وہ محبت علی کی ہے. جو چابی جنت کے لیے ہے وہ محبت علی کی ہے. جس سے بہشت بری کی بشارت ملتی ہے وہ محبت علی کی ہے. جو محب کو دعا دیتی ہے وہ محبت علی کی ہے. جو عدو کو ڈرا دیتی ہے وہ محبت علی کی ہے. اور جو طیب الولادہ اور خبیث الولادہ کے درمیان ایک تمیز نشان ہے وہ بھی محبت علی کی ہے. یہ ہے محبت علی. یار عزیزان محترم مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ قلب سلیم انسان کا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں محبت علی نہ ہو. اور آپ نے سنا کہ مولا کا یہ مقام کہ صرف مولا کا ذکر علی علی کرتے رہو, علی علی کرتے رہو, علی کا نام لیتے رہو اور اللہ عبادت لکھتا رہے گا. کہ صرف مولا کی زیارت کرو اللہ عبادت لکھ دے گا. اللہ اکبر, اتنا عظیم مولا کا مقام. مگر اب سنیے, مولا رسول کی خدمت میں آ رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ مولا معصوم ہے. اب معصوم اتنا عظیم مقام کہ صرف علی کا نام لے کر کوئی عبادت کما لے, اتنا عظیم مقام کہ صرف علی کا ذکر کر کے کوئی علی کی طرح جنت میں چلا جائے. اللہ اکبر, اتنے مقام کے باوجود میرے مولا علی رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے. توجہات کا طالب ہوں بھائی, رحم تو ہم جیسے گناہگاروں پہ ہو. علی تو معصوم ہے, علی تو محب و محبوب خدا ہے, علی تو معصوم ہے. علی نے یہ دعا کیوں منگوائی؟ اب سنیے گا. یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھ پر رحم کرے. اب رسول نے کیا دعا کی؟ رسول نے ہاتھوں کو بلند کیا اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم ارحم علی علی بحق علی, کہ خدایا علی پر رحم فرما علی کے صدقے میں. اب دنیا کو بتانا تھا. میرے مولا علی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ دعا میں منگوانے آیا ہوں, آپ میرا ہی واسطہ دے کر اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے. تو اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں اے میرے پیارے بھائی علی, جب تم نے کہا میرے لیے دعا مانگیے کہ اللہ مجھ پر رحم کرے تو میں نے پوری کائنات میں نظر دوڑائی کہ میرے بعد سب سے زیادہ اللہ کا محبوب کون ہے. تو جب میں نے پوری کائنات میں اللہ کے محبوب کو تلاش کیا تو مجھے یا نبی نظر آئے یا علی نظر آئے. اللہم صلی علی وعجل فرجم. یہ ہے معصوم کا مقام عزیزان محترم کہ معصوم اتنے بڑے مقام کے باوجود یہ دعا منگوا رہے ہیں کہ دعا کیجیے اللہ مجھ پر رحم کرے. اچھا معصوم تو آپ جانتے ہیں, معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم اسے کہتے ہیں جو گناہ سے دور ہو, جو خطا سے دور ہو. مگر معصوم کا ایک اور مقام بھی ہے. معصوم اسے کہتے ہیں جب اس کی زبان سے کوئی جملہ نکل جائے وہ مشیت خدا بن جاتا ہے. معصوم, ایک معصوم کا کیا معنی؟
معصوم کی ایک معنی یہ ہے کہ جناب وہ گناہ سے خطا سے دور ہے، گناہ سے خطا سے پاک ہے، مگر معصوم کی دوسری جو نشانی ہے، معصوم اسے کہتے ہیں جو ارادت اللہ ہے، معصوم اسے کہتے ہیں جو مشیت اللہ ہے۔ اب اٹھا کے دیکھ لیجئے تاریخ، حضرت یوسف معصوم ہے، حضرت یوسف زندان میں ہے، ایک شخص آیا یوسف کے پاس، کہا اے یوسف نبی میں نے خواب دیکھا ہے۔ ابھی کیا خواب دیکھا ہے؟ خواب دیکھا ہے جوس بنا رہا ہوں۔ اچھا جی تعبیر کیا ہے؟ کہا تعبیر یہ ہے کہ تو آزاد ہوگا اور تو جا کے اپنے بادشاہ کو جوس پلائے گا۔ اب ایک شخص نے کہا اچھا جی تعبیر ہو رہی ہے، ہم بھی آگے بڑھتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا یوسف اگر تو حقیقتاً خواب کی تعبیر سناتا ہے تو میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میرے خواب کی بھی تعبیر سنا دے۔ ہاں بھائی کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا یوسف میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے روٹیاں کھا رہی ہیں۔ تو یوسف نے کہا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ تم مارا جائے گا اور پرندے تیرے سر کو نوچیں گے، پرندے تیرے سر کو کھائیں گے۔ وہ شخص ہنسنے لگا، کہا یوسف میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا، میں تو تیرا مذاق کر رہا تھا۔ اب حضرت یوسف نے کہا یوسف ہے معصوم، کہا تم نے خواب دیکھا یا نہ دیکھا، تم نے سچ کہا یا جھوٹ کہا، اب وہی ہوگا جو معصوم نے کہا، اب وہی ہوگا جو معصوم نے کہا۔ بھائی اتنا دور کیوں جا رہے ہیں، ذرا قریب آ جائیے۔ حسنین نے کہا اماں کپڑے چاہیے، بی بی زہرا نے کہا کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ جملہ نکلا، جملے کا نکلنا تھا، بی بی بھی معصومہ ہے، معصومہ کا جملہ نکلا۔ اللہ نے کہا جبریل کیا کر رہے ہو، جلدی نیچے جاؤ، مگر آج جبریل بن کے نہ جانا، آج سید الملائکہ بن کے نہ جانا، آج امین وحی رسول بن کے نہ جانا، آج حسنین کا درزی بن کے جانا۔ یہ ہے معصوم کا مقام عزیزان محترم۔ اللہم اچھا یہاں ایک اور بات بھی معلوم ہو گئی، معصوم میں اور ہم میں فرق۔ کہتے ہیں نا کہ ہم جیسے، اب سنیے اہل بیت میں اور ہم میں فرق۔ ہم وہ ہیں کہ آیت کا انتظار کریں تب نماز پڑھیں، ہم وہ ہیں آیت اترے تب روزہ رکھیں، ہم وہ ہیں آیت اترے تب حج پہ جائیں، مگر اہل بیت وہ ہیں کہ آیت انتظار کرتی ہے یہ عمل کرے تمہیں قرآن کی زینت بن جاؤ۔ بھائی آیت انتظار کرتی ہے یہ اسیر و غریب و یتیم کو خیرات دے تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا قرآن کی زینت بن جائے۔ آیت انتظار کرتی ہے کہ علی حالت رکوع میں سائل کو خیرات دے تو انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ آیت قرآن کی زینت بن جائے۔ نہیں بلکہ آیت انتظار کرتی ہے کہ اہل بیت چادر تطہیر کے نیچے جائیں تو انما یرید اللہ قرآن کی زینت بن جائے۔ فرق ہے اہل بیت میں اور ہم میں، فرق ہے معصوم میں اور ہم میں۔ تو آپ نے سنا عزیزان محترم، اللہم صلی علی، بھائی معصوم کا مذاق کرنے والے کا کیا حشر ہوا۔ اب تھوڑا اس پہ بھی سن لیجئے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ کہ آپ نے سنا یوسف کا مذاق کرنے والا مر گیا، اب کچھ منافقوں نے کہا کہ علی کا مذاق کرتے ہیں۔ بھائی علی کے ساتھ مذاق کرو گے، سنو حشر نشر کیا ہوگا۔ کچھ منافقوں نے کہا کہ چلو آپ علی کا مذاق کرتے ہیں۔ ہاں بھائی مولا علی کا مذاق کیسے کریں گے؟ کہا ایسے کرتے ہیں، ایک جنازہ لے کر جاتے ہیں، جنازہ نہیں ہوگا، مردہ زندہ ہوگا، زندہ مردہ ہوگا۔ عجیب بات، کیا مطلب؟ ایک تابوت بنائیں گے، اس میں ایک آدمی کو لٹا دیں گے، وہ آدمی کہیں گے یا مولا علی یہ تو مرا ہوا ہے، اس کے لیے نماز جنازہ پڑھیے، اور جب مولا علی نماز جنازہ پڑھائیں گے وہ کھڑا ہو جائے گا، کہے گا یا علی واہ بھائی واہ زندے میں نماز پڑھا رہے، اور پھر ہم ہنسیں گے اور علی کا مذاق ہوگا اور معصوم کا مذاق ہوگا۔ عزیزان محترم یہ پلان بنا کے آ گئے کہ معصوم کا مذاق کرنا ہے، جنازہ جھوٹا لے کر آ گئے، زندہ تھا مگر مردہ بنا کر آ گئے، اور کہا کہ یا علی یہ آدمی مر چکا ہے، اس کے لیے نماز جنازہ پڑھائیے۔ اب معصوم آپ نے سنا مشیت اللہ ہوتا ہے، معصوم کی زبان سے جملہ نکلے وہ حقیقت بنتا ہے۔ مولا نے پوچھا اس کے رشتہ داروں سے، ہاں بھائی نماز پڑھا لوں؟ کہا پڑھائیے۔ مولا نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا نماز پڑھا لوں؟ کہا پڑھائیے۔ مولا نے 3 مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا بھائیو پوچھ رہا ہوں بتاؤ نماز پڑھا لوں؟ کہا مولا پڑھائیے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے
کہ مولا پڑھائیں گے جنازہ اٹھے گا. یہاں مولا نے 3 مرتبہ پوچھا اور وہاں مولا نے کہا اللہ اکبر. وہاں سے ملک الموت نے کہا نکل جا دنیا سے کافر, اور اس کی روح نکل گئی. اور اس کے سارے دوست پیچھے سے کھڑے ہوئے, بھائی نماز جنازہ ختم ہونے والی ہے, یہ ابھی تک اٹھ کیوں نہیں رہا کمبخت, یہ نماز ختم ہو گئی اب بھی نہیں اٹھا, نماز کا ختم ہونا تھا. مولا اس کے رشتہ داروں کی طرف متوجہ ہو کر گویا یہ فرماتے ہیں دیکھو معصوم کا مذاق نہ کرنا, معصوم کا مذاق کرنے والا دنیا میں بھی تباہ آخرت میں بھی تباہ. صلوات پڑھے بآواز بلند. وعجل فرج, معصوم کا کوئی بھی مذاق کرے, چاہے پہلے معصوم کا یا آخری معصوم کا. اب ایک واقعہ سنیے, حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وعجل فرج. میرے مولا کا زمانہ, ظالم بادشاہ نے مولا کو زبردستی ایک جگہ پہ سفرے پہ بٹھا دیا اور کہا کھانا کھائیے. کھانا مولا کے سامنے اس نے لگا دیا, مگر مولا کا مذاق کرنے کے لیے, مولا کی توہین کرنے کے لیے جادوگر بھی بٹھا دیا. اور جادوگر کو کیا کہا, کہا یہ امام کے سامنے جو کھانا پڑا ہوا ہے بار بار اسے غائب کر پھر ظاہر کر. امام کا مذاق کرنے کے لیے بار بار کھانے کو ظاہر کر اور بار بار کھانے کو غائب کر. اب امام بھی معصوم ہے, معصوم آپ نے سنا معصوم ارادت اللہ ہے, معصوم مشیت اللہ ہے. مولا نے اشارتاً تو اسے سمجھایا کہ دیکھو معصوم کے ساتھ مذاق نہیں چلتا. وہ نہیں سمجھا. امام نے اپنا چہرہ بلند کیا, اپنا سر بلند کیا, اپنی آنکھیں بلند کی, جیسے آنکھیں بلند کی جیسے نظریں بلند کی, سامنے ایک شیر کی تصویر نظر آئی. شیر تھا لا شے, یعنی کچھ بھی نہیں, ایک تصویر تھی. امام ہے مشیت اللہ, امام نے شیر کو دیکھا اور لا شے کو شے بنا دیا. جو کچھ نہ تھا اس کو وجود دیا, وہ شیر بنا, وہ تصویر شیر بنی اور اس جادوگر کو کھا کر واپس تصویر بن گئی. اور امام نے کہا سمجھ لو معصوم کا مذاق نہ کرو, انا مشیت اللہ, میں اللہ کا ارادہ ہوں. صلوات پڑھے بآواز بلند. محمد وعجل فرج. اذان محترم ذرا مشیت سمجھ لیں, مشیت کیا ہے؟ معصوم, آپ نے سنا معصوم کی ایک صفت یہ ہے کہ معصوم گناہ و خطا سے پاک, اور دوسرا معصوم کی مشیت, مشیت اللہ, معصوم کا ارادہ ارادت اللہ. اب مشیت کو ذرا سمجھا دو. مثلا یہاں مجھے مجلس کے لیے آنا تھا, میں کسی نے کہا کہ بھائی آپ یہاں پر آ کے مجلس پڑھ لیں. شاکر بھائی نے کہا محمد رضا کاظمی آ کے یہاں پہ مجلس پڑھ لو. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے وعدہ کر لیا. اب یہ میرے اور شاکر بھائی کے درمیان کیا ہوا؟ مشیت ہو گئی. یعنی میں نے وعدہ کیا میں یہ آ کر سفر کا اشرا پڑھوں گا, تو مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں یہاں پر آ کر پڑھوں, اور ان پر واجب ہو گیا کہ وہ مجلس کا انتظام کرے. یہ میرے اور ان کے درمیان مشیت ہو گئی. ذرا اور آسان کر دوں, اب شب ہجرت کو دیکھ لیجئے. شب ہجرت اللہ اور علی کے درمیان مشیت ہوئی تھی. اللہ نے کہا علی میں اپنی رضائے دے رہا ہوں, علی نے کہا اللہ میں اپنا نفس دے رہا ہوں. بس اب اللہ اور علی کے درمیان مشیت ہو گئی کہ اس دنیا میں علی کچھ بھی نہیں کرے گا, بلکہ علی وہی کرے گا جو اللہ چاہے گا. اگر اللہ چاہے علی ذوالعشیر میں رسول کی نصرت کا اعلان کرے تو علی رسول کی نصرت کا اعلان کرے گا. اگر اللہ چاہے علی خیبر میں جائے اور خیبر کو فتح کرے, علی خیبر کو فتح کرے گا. اگر اللہ چاہے علی جنگ بدر میں جائے, علی جنگ بدر میں جائے گا. اگر اللہ چاہے علی مرحب کے 2 ٹکڑے کر دے, علی کرے گا. اگر اللہ چاہے علی سوکھی ہوئی روٹیاں کھائے, علی کھائے گا. بس عزیزان محترم, اس دنیا میں علی وہی کرے گا جو اللہ چاہے گا, مگر اس دنیا میں اللہ وہی کرے گا جو علی چاہے گا. یہ ہے مشیت. اللہم صلی علی محمد. اس دنیا میں مشیت ہے علی و خدا کے درمیان. علی وہی کرے گا جو اللہ چاہے گا, مگر علی قسیم النار والجنہ. اس دنیا میں علی جو چاہے گا وہی اللہ کرے گا. عزیزان محترم مسلسل آپ سنتے ہیں یہ ہے محبت مولا علی آپ سب کے دلوں میں.
جو آپ کو مسلسل مجالس میں لاتی ہے، اور مجالس کا مقصد یہ ہے کہ محبت مولا کی بڑھے، اور یہ محبت جب بڑھے گی تو نجات کا وسیلہ بنے گی۔ اور آپ نے سنا قلب کی طہارت کے لیے 3 باتیں ہیں۔ میرا قلب کیسے طاہر ہوگا، میرا قلب کس طرح سے پاک ہوگا؟ تو کہا 3 باتیں ہیں، 3 چیزیں ہیں۔ ایک محبت اہل بیت، اور آپ نے سنا محبت اہل بیت بھی تیسری لیول ہو، یعنی زبان سے بھی ہو، دل سے بھی ہو، عمل سے بھی ہو۔ ایک محبت اہل بیت، اور یاد رکھیے محبت اہل بیت کا امتحان ہے، ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ بھائی واقعاً ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں، ہم اہل بیت سے وفا کرتے ہیں کہ نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اہل بیت سے جفا کر رہے ہوں۔ اور آپ نے کل سنا، ہم نے وعدہ کیا تھا آپ کو کہ آپ کو فارمولا سنائیں گے مولا علی کی طرف سے، کہ مولا نے فرمایا کہ کیسے پتا چلے کہ میں جو خود کو علی والا کہہ رہا ہوں، میں کیا حقیقتاً مولا کا وفادار ہوں یا خدا نخواستہ جفاکار ہوں۔ کل آپ نے وفا سن لی کیا ہے، کہ مولا کی رضا کے بغیر ہماری آنکھیں حرکت میں نہ آئیں، مولا کی اجازت کے بغیر ہمارے کان حرکت میں نہ آئے، مولا کی اجازت و مولا کی رضا کے بغیر ہمارا کوئی بدن کا حصہ حرکت میں نہ آئے۔ یہ وفا ہے۔ مگر کیسے پتا چلے؟ ایک تو کل آپ نے سن لیا کہ بھائی اگر خدا نخواستہ گناہ ہو گیا تو سمجھ لو ہم نے جفا کی، ہم نے وفا نہیں کی۔ اب کبھی کبھار گناہ ہو جاتا پتا نہیں چلتا، تو کیسے پتا چلے کل میں نے جفا کی یا وفا کی؟ کیونکہ انسان ہے، غلطی سے گناہ کر لیا اس نے، ہر دن اخلاقی بیماری پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی اخلاقی بیماری غیبت جیسی مجھ سے ہو گئی خدا نخواستہ، عجب جیسی بیماری میں نے غلطی سے گناہ کر لیا، اب مجھے پتا نہیں چلا، تو کیسے پتا چلے کہ میں نے امام سے جفا کی یا وفا کی؟ امام فرماتے ہیں دیکھو ایک معیار امام بتلا رہے ہیں، ایک پیمانہ بتا رہے ہیں، ایک طریقہ بتا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا نماز تہجد پڑھا کرو، اور یاد رکھو یہ نماز تہجد ہے معیار تمام بتانے والا، یہ نماز تہجد تمہیں بتلائے گا کہ کل کے دن تم نے مولا سے وفا کی یا جفا کی۔ ایک شخص آیا میرے مولا کے پاس اور اس نے کہا مولا میں نماز تہجد کو اٹھنا چاہتا ہوں، بڑا شوق ہے مجھے نماز تہجد کے لیے اٹھوں، نماز تہجد پڑھوں، 11 رکعت سے کم از کم 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہو ان میں سے، مولا مجھے بڑا شوق ہے۔ مثلا آج کی مثال آپ لے لیں کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں الارم رکھتا ہوں مگر پھر بھی نہیں اٹھتا۔ بھائی الارم رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، کئی مرتبہ شاید آپ کے ساتھ پیش آیا ہو، کئی لوگوں نے آ کر سنایا کہ ہم پوری رات اٹھے رہے نماز فجر تک مگر نماز تہجد نہیں پڑھی۔ یعنی الارم کی بات نہیں کہ الارم ہمیں اٹھائے گا تو پھر ہم پڑھیں گے، نہیں پوری رات اٹھا ہوا ہے، کئی لوگ رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں مگر نماز تہجد نصیب نہیں ہوئی۔ اب امام بتا رہے ہیں کہ کیسے پتا چلے کہ کل والے دن جو گزر گیا اس میں میں نے امام کے ساتھ وفا کی یا جفا کی؟ امام فرماتے ہیں نماز تہجد، شخص نے جب آ کر کہا مولا میں اٹھنا چاہتا ہوں نہیں اٹھ سکتا، امام نے کہا جانتے ہو کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ کیونکہ کل والے دن، پچھلے والے کل میں تم نے کوئی گناہ کیا تھا ہوگا، جو گناہ نماز تہجد پڑھنے سے تمہیں روک دیتا ہے، وہ گناہ شیطان کی زنجیر بن کے تمہارے ہاتھ پاؤں میں مل جاتا ہے، تمہیں پھنسا دیتا ہے اور تمہیں نماز تہجد سے روک دیتا ہے۔ یہ ہے طریقہ، امام نے یہ فارمولا بتا دیا۔ جس دن تم نے نماز تہجد پڑھ لی سمجھ لو خدا کا شکر کرو کہ کل کے دن پچھلے والے کل میں وفادار تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی دن نماز تہجد مس ہو گئی تو سمجھ لو کل میں نے امام سے جفا کی تھی ہوگی۔ حضرت زید آپ سب جانتے ہیں کتنے بزرگ تھے، اور جتنے زیدی سادات ہیں حضرت زید کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت زید نے مولا حسین کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے 1 لاکھ کا لشکر جمع کیا تھا۔ ایک مرتبہ جب اٹھے آدھی رات کو نماز شب پڑھنے کے لیے، نماز تہجد مڈ نائٹ پریئر، تو دیکھا اکثر لشکری سوئے ہوئے ہیں، اکثر سوئے ہوئے سوائے 1-2 کے۔ تو حضرت زید کی آنکھوں سے آنسو بہے، انہوں نے کہا کل یہ سب میرے ساتھ جفا کریں گے، کیونکہ ابھی آپ نے سنا امام نے فرمایا
کہ جو انسان گناہ کرتا ہے دوسرے دن نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے. حضرت زید نے کہا یہ میری مدد نہیں کریں گے, یہ سب میرے ساتھ جفا کریں گے, یہ سب مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے. اور یہی ہوا, تاریخ بتاتی ہے جب جنگ ہوئی جیسے ہی حضرت زید کو ایک تیر لگا سارا لشکر چھوڑ کے بھاگ گیا. کیا محبت نہیں تھی ان کے دلوں میں؟ محبت تھی, تبھی تو جمع ہوئے تھے. محبت مولا تھی تبھی تو آئے تھے ساتھ دینے. مگر محبت وہ تیسری لیول والی نہیں تھی, زبانی تھی ہوگی. محبت حقیقی مضبوط وہ ہے جو زبان سے بھی, دل سے بھی, عمل سے بھی. اور اگر عمل سے نہیں تو نماز تہجد سے آپ محروم ہو جائیں گے. تو یہ اہل بیت نے بتا دیا اگر تمہارے دل میں ہماری محبت ہے تو تم کیا کرو, تم نماز شب پڑھو. اور اگر نماز شب سے محروم ہو گئے سمجھ لو پچھلے دن تم نے امام سے جفا کی. اللہ اکبر. اور اگر نماز تہجد مل گئی شکر کرو کہ تم تو کربلا کے قافلے میں شامل ہو گئے. کربلا میں مولا حسین نے یہی تو کہا بی بی زینب سے آخری لمحے کہ بہن زینب مجھے نماز شب میں نہ بھلانا, ہم ہیں حسینی, ہمارے دل میں عشق حسین ہے. حقیقی عشق, حقیقی اور مضبوط عشق و محبت وہ ہے جو ہم سے نماز تہجد پڑھوائے. اور اگر خدا نہ خواستہ چھوٹا گناہ بھی ہو گیا نماز تہجد نہیں پڑھ سکتے. تو عزیزان محترم یہ محبت اہل بیت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, بڑھانے کی ضرورت ہے. اپنے قلوب میں اہل بیت کی محبت بڑھ جائے تو ہمارا قلب جب سالم ہوگا تو یہی نجات کا وسیلہ. اور دوسرا آپ نے کیا سنا, عقیدے کا صحیح ہونا. عقیدہ اگر ہمارا صحیح نہیں ہوگا تو ہم تباہ و برباد. مسلسل گفتگو ہو رہی ہے, آج میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ وجود خدا پر کچھ اور دلائل دے کے نبوت میں جائیں گے, کیونکہ اسی میں ہی 40 منٹ گزر گئے مختصر. آج انشاءاللہ وجود خدا کو اچھی خاصی جو بحث ہو رہی تھی, گفتگو ہو رہی تھی, اس کو کسی حد تک پہنچا کر امید ہے کہ کل سے ہم نبوت پہ گفتگو شروع کر دیں گے. آپ مسلسل سن رہے ہیں برہان علت ہے, برہان نظم ہے, برہان حرکت ہے. میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا, آپ جو آئے تھے سن چکے ہیں. اب دیکھیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا خالق کون ہے, مادہ ہے. تو یہ وہی بات ہو گئی جو پہلے بت پرست کہتے تھے کہ بھائی بت بنا دیے, بت کو خدا کہہ رہے ہیں. اور جناب آج یہ لوگ دنیا کی خلقت کا سبب مادے کو کہہ رہے ہیں. اور جناب بت پرستوں کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابو ذر نے دیکھا صبح سویرے اٹھے جا رہے تھے مسجد کی طرف, دیکھا یہ بت پرست رو رہے ہیں. کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہے ہیں کہ آج ہم پہ غضب ہو گیا, آج ہم پہ ظلم ہو گیا. کہا کیا ظلم ہو گیا؟ کہا کسی بدماش کتے نے آ کر ہمارے بت پر پیشاب کر لیا. تو حضرت ابو ذر نے کہا بھائی یہ تو اچھا موقع ہے ان پر تبلیغ کرنے کا. حضرت ابو ذر نے کہا یہ تمہارا خدا کیسا خدا ہے جو خود کو کتے کے پیشاب سے نہیں بچا سکتا, وہ تمہیں کس چیز سے نجات دے گا؟ تو مادہ تو یہ ہے, مادہ نہ خود کو بچا سکتا ہے نہ کسی اور کو بچا سکتا ہے, وہ کیسے خالق بن سکتا ہے؟ اور کل آپ نے سنا کہ خلق کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, علم کی ضرورت ہے, ارادے کی ضرورت ہے, قدرت کی ضرورت ہے, جو مادے میں نہیں ہے. تو مادہ خالق دنیا نہیں ہو سکتا, مادہ خالق کائنات نہیں ہو سکتا, مادہ ہمارا خالق نہیں ہو سکتا. بس ایک واقعہ آپ کو سنا ہے پھر انشاءاللہ اخلاقی بیماری کی طرف چلے. امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا مولا میں خدا کو نہیں مانتا, آپ میرے لیے کوئی دلیل لے کر آئیے, میرے لیے ثابت کیجئے کہ اللہ ہے. اب دو باتیں مولا نے فرمائی. مولا نے کہا دیکھو کیا کبھی ایسا ہوا, وہ سیلر تھا, کشتی پہ جاتا تھا, اس کا بزنس کشتی پہ تھا. مولا نے کہا کبھی ایسا ہوا کہ تو کشتی پہ کہیں جا رہا تھا اور اچانک طوفان آیا اور اچانک تیری کشتی ٹوٹی اور اچانک سب ڈوب گئے اور بس تو باقی رہا اکیلا, اور بیچ دریا میں, بیچ سمندر میں کوئی اطراف میں بچانے والا نہیں تھا. کیا اس حالت میں تو نے کسی ایسی ہستی سے مدد مانگی جس کو تنہا مددگار سمجھ رہا تھا؟ اس نے کہا ہاں مولا, ایسا واقعہ تو پیش آیا کہ بالکل کشتی ٹوٹ گئی, سب ڈوب گئے, میں اکیلا ایک لکڑی پہ تھا اور میں جانتا تھا کہ کوئی مدد نہیں کر سکتا, کوئی تھا ہی نہیں, بیچ دریا میں کون مدد کرتا. مگر اس حالت میں نے ایک سے مدد مانگی جس پر میری امید تھی کہ بس یہی بچا سکتا
مانتا ہے. تو امام نے کہا بس اسے ہم خدا کہتے ہیں, تو اسے جو چاہے تو کہتا ہے, بس وہی خدا ہے جو جب تو سب چیزوں سے نا امید ہو جائے اور بس اس پر امید رکھے وہ تجھے مدد کر سکتا ہے. اور دوسری بات امام نے فرمایا, امام نے کہا چلو ٹھیک ہے, تو خدا کو نہیں مانتا, تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا, تو جنت و جہنم کو نہیں مانتا, تو قیامت کو, نبوت کو, امامت کو نہیں مانتا. اچھا ایک سوال اب ذرا غور فرمائے گا. امام نے کہا میں مانتا ہوں کہ اللہ ہے, میں مانتا ہوں کہ جہنم جنت ہے, میں مانتا ہوں کہ قیامت ہے, نبوت ہے, امامت ہے, نبی تھا, امام تھا, نبی ہے, امام ہے. اچھا اب اگر تو نہیں مانتا بتا نقصان کس کو ہوگا؟ میں اللہ کو مانتا ہوں, میرا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے. اب فور ایگزامپل, مثال کے طور پہ اللہ کا وجود ہی نہیں, اللہ نہیں ہے مثال کے طور پہ, جنت نہیں ہے مثال کے طور پہ, جہنم نہیں ہے مثال کے طور پہ, نہ قیامت ہے, نہ نبی تھا, نہ امام تھا, مثال کے طور پہ امام اسے سمجھا رہے ہیں. تو بتاؤ میرا کیا نقصان ہوا؟ میں خدا کو مانتا تھا جو نہیں تھا, میں جہنم اور جنت کو جانتے ہوئے مانتے ہوئے برائی سے دور رہتا تھا اور اچھا کام کرتا تھا. چلو ٹھیک ہے, نہ جہنم تھی نہ جنت, میرا کیا نقصان ہوا؟ کوئی نقصان ہوا نہیں ہوا نا, میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن اب ذرا یہ بتاؤ, اچھا اس پہلی سچویشن میں تمہارا بھی نقصان نہیں ہوا, مگر اب یہ بتاؤ کہ اگر خدا تھا, تمہارا ہے کہ عقیدہ خدا نہیں ہے تو خدا کو مانتا ہی نہیں, اگر خدا ہے, اگر جنت ہے, اگر جہنم ہے, اگر معاد ہے, اگر نبی آیا تھا, اگر امام ہے, اور تو نہیں مانتا اور تو گناہ بھی کرتا ہے, برائی بھی کرتا ہے, غلط کام بھی کرتا ہے, تو اب بتاؤ کون خسارے میں گیا؟ اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے تو ہی تو تباہ ہوگا. میں تو اللہ کو مانتا ہوں, اگر اللہ نہیں تھا تو بھی میرا کوئی نقصان نہیں. اب اگر اللہ ہے تو نہیں مانتا تو نقصان میں تو ہی گیا, کیونکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی ایسا کام نہیں کرتا, کبھی ایسی طرف نہیں جاتا, کبھی ایسی غلطی نہیں کرتا, کبھی ایسی طرف نہیں جاتا جہاں اس کو نقصان ہو. اگر تو عقل مند ہے تو تو خدا پرست ہو جائے گا, کیونکہ اگر خدا کو مانے تو اور خدا نہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں. لیکن اگر تو خدا کو نہیں مانتا اور خدا ہے تو تو تباہی میں ہے, تو بربادی میں ہے, تو عذاب و جہنم میں تڑپتا رہے گا. عزیزان محترم, بہت سارے دلائل ہیں. آپ نے پچھلے 5 دنوں سے, یا 5ویں تقریر ہے, پچھلے 4 دنوں سے سن رہے ہیں کہ وجود خدا پر دلیل کیا ہے, کیا دلیل ہے. اب ہمارے پاس ہر شے کی دلیل ہونی چاہیے. جو بھی ہمارا عقیدہ ہے, آپ مسلسل سن رہے ہیں, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں عقلانی مسلمان بنو, خاندانی مسلمان بننے کا فائدہ نہیں. جو بھی تمہارا عقیدہ ہے اس پر تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے. جب عقیدہ ہمارا صحیح ہوگا تو ہمارا قلب طاہر ہوگا. یہ 2 باتیں ہو گئی. قلب کی طہارت کے لیے ایک محبت اہل بیت, دوسرا صحیح عقیدہ, اور تیسرا اخلاق کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اخلاقی بیماری سے بچنا بہت ضروری ہے. آپ نے پچھلے 4 دنوں سے غیبت اور عجب پہ سنا کہ کتنی خطرناک بیماریاں ہیں یہ. آ جائیے ایک اور خطرناک بیماری پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. وقت بہت ہی قلیل ہے, کوشش کروں گا انشاءاللہ جلد سے جلد سمیٹوں. دیکھیے ایک بھی خطرناک بیماری اگر کسی کو لگ گئی تباہ و برباد ہو جائے گا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ایک واقعہ ہے, اللہم صلی علی محمد, ایک واقعہ ہے ایک خاتون کا واقعہ ہے جس کو ایک اخلاقی بیماری تھی. اچھا اب اس کو غور سے سنیے گا, بڑا لطف آئے گا. واقعہ بھی ہے, لطیفہ بھی ہے. جناب ایک خاتون کو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان کو ایک بیماری بھی ہو جائے تو کیسے خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے انسان, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. ایک خاتون کو بیماری تھی حسد کی, اور وہ بھی کس سے؟ اپنے میاں سے. بیچارہ عورت کو کسی اور سے بھی حسد ہو تو ماشاءاللہ, اور اپنے میاں سے ہو تو بیچارہ مر گیا. اچھا جناب اس کو میاں سے حسد تھا. کسی دن جنگل میں واقعہ ہے, کھیل رہی تھی تو جناب وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بلی ہے جو ڈوب رہی ہے پانی میں. تو اس عورت نے جا کے اسے بچا لیا, بلی کو بچا لیا اس نے. تو بلی جب بچی تو بلی نے کہا میں تمہاری 3 خواہشیں پوری کروں گی, جو تجھے چاہیے تو مانگ. اب بیچاری کسی مومنہ کو, کسی خاتون کو کوئی کہتے 3 حاجتیں تیری پوری, جو مانگ. کیا مانگے گی؟ مومنات جانتی ہیں جو مانگے گی. اب اس نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے, ابھی بولنے ہی والی تھی, بلی نے کہا رک جا. کہا بھائی ابھی تو تم نے کہا تھا جو مانگو مانگو, اب تو نے روک کیوں دیا؟ کہا ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ تمہاری حاجت کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ جو چیز تو اپنے لیے مانگے گی
اس کے 10 برابر تیرے میاں کو ملے گی. ہاں بھائی, اب اس کو تھا میاں سے حسد, اس کو تھا میاں سے جیلسی, حسد. اس نے کہا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, تیری پہلی حاجت کیا ہے؟ کہا میری پہلی حاجت یہ ہے کہ دنیا کی حسین ترین عورت بن جاؤں. بلی نے کہا بھائی تمہارا میاں تجھ سے 10 برابر زیادہ خوبصورت ہو جائے گا. کہا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے جی تمہاری مرضی. تیری دوسری حاجت؟ کہا دنیا کی سب سے مالدار عورت ہو جاؤں. کہا تیرا میاں تجھ سے 10 برابر مالدار ہو جائے گا. کہا کوئی مسئلہ نہیں. کہا بھائی تیری تیسری حاجت؟ کہا میری تیسری وش, میری تیسری خواہش یہ ہے کہ مجھے مائنر ہارٹ اٹیک ہو, مجھے چھوٹا ہارٹ اٹیک ہو. اس کا مطلب یہ میرے شوہر کو اس سے 10 مرتبہ زیادہ ملے گا. صلوات پڑھیے بآواز بلند. اب یہ ذرا ہم نے ہنس لیا, مگر یہ مائنر ہارٹ اٹیک بھی کوئی کھیل کود نہیں. یعنی ایک بیماری کی خاطر وہ تیار ہو گئی کہ وہ اپنے کو نقصان پہنچائے. یہ ایک بیماری اگر کسی کو اخلاقی لگ گئی, ایک گندی عادت لگ گئی, اس ایک اخلاقی بیماری کی وجہ سے انسان خود کو بھی نقصان دیتا ہے, دوسرے کو بھی نقصان دیتا ہے. اور یاد رکھیے یہ ایک اخلاقی بیماری بھی اگر کسی انسان کو لگ جائے اس کی دنیا اور آخرت تباہ. آج جس اخلاقی بیماری پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے جھوٹ. جھوٹ اتنی خطرناک بیماری ہے جو بچپن سے لوگ بولتے آتے ہیں, بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو بولتے رہتے ہیں, بزنس میں, آفس میں, ہر جگہ پہ, بلکہ بچوں کو بھی نہیں سکھاتے. بھائی کوئی آیا تھا دروازے پہ, مجھے اس سے ملنا نہیں تھا, تو اب میں کیسے کہوں کہ بھائی میں نہیں ہوں. بیٹے کو بھیج دیا, بیٹی کو بھیج دیا کہ بولو بابا نہیں ہے. اب بچہ سادہ ہوتا ہے تو بچہ کہتا ہے بھائی صاحب بابا نے کہا کہ بابا گھر میں نہیں ہے, اور جناب الٹا اور بے عزتی ہو گئی. بھائی یہ جھوٹ بہت بری بات ہے. جھوٹ ہم اسے بالکل چھوٹی چیز سمجھتے ہیں. جھوٹ بول دیا, ہاں میں نہیں, میں بیمار تھا, وہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ ہو گیا. جھوٹ کتنے بولتے ہیں, ہر انسان سوچ لے. اب یہ جھوٹ کی بیماری اتنی بڑی بیماری ہے, اتنی بڑی بیماری ہے کہ رسول کہتے تمام برائیوں کی کنجی, تمام گندگی کی, تمام گناہوں کی جو چابی ہے وہ یہ جھوٹ ہے. اللہ اکبر. ایک شخص ہے رسول کے پاس, نے کہا یا رسول اللہ بہت گنہگار ہوں, بہت گناہ کیے, بڑے گناہ کیے, اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں, سب سے پہلے کس گناہ کو چھوڑوں؟ رسول نے کہا سب سے پہلے جھوٹ کو چھوڑو. اور یاد رکھیے ایک جھوٹ کی وجہ سے 40 دن آپ کی میری ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. بولیے جھوٹ, ایک جھوٹ کی وجہ سے 40 دن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. کل میں نے آپ کو ایک نسخہ سنایا تھا مقاتل ابن سلیمان کی دعا, کہ جو بھی آپ کی مشکلیں 100 مرتبہ دعائیں مقاتل ابن سلیمان پڑھیں. تب آپ جا کے پڑھتے رہیں گے, بولیں گے مولوی جھوٹ بول کے گیا, حالانکہ اس سے پہلے شاید آپ نے جھوٹ بولا ہو جس کی وجہ سے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوئی ہو. کل میں نے کہا تھا اہل بیت کے نسخے امپاسبل کو پاسبل کر دیتے ہیں, مگر شرائط یہ ہے کہ کوئی گناہ نہ ہو, حتیٰ جھوٹ نہ بولے. کتنی مرتبہ ہم نے جھوٹ بول دیا ہوگا غلطی سے بھی جھوٹ بولے, اس کا اثر ہوگا. بھائی یہ پانی ہے, اس پانی میں اگر زہر ہے اور میں جانتا ہوں زہر ہے اور میں پی لوں تو میں نے گناہ کیا, خودکشی کی, یہ حرام ہے. مگر اگر اس پانی میں زہر ہے اور میں نے پی لیا اور مجھے معلوم نہیں تھا, کیا میں نہیں مروں گا؟ بتائیے, مروں گا نا. یعنی غلطی سے بھی اگر میں نے جھوٹ بولا تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی. اتنی خطرناک. ذرا تصور کیجئے کہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار, بھائی بہن, باپ ایکسیڈنٹ ہو گیا, خدا نہ خواستہ مرنے والا ہے. ڈاکٹر نے کہا بچنے کی کوئی امید نہیں, مگر یہ کہ کوئی دعا کرے اور اللہ دعا قبول کرے. ہم اکثر کہتے ہیں میں نے بڑی دعائیں کی, قبول نہیں ہوئی. شاید ایک یہ غلطی ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. اب اس حالت میں ڈاکٹر کہے تمہارا باپ مر جائے گا, بس اگر کوئی دعا کہے تو دعا کر رہا ہے خدایا, قبول ہی نہیں ہوگی. 40 دن تک لوک لگ گیا جناب, دعا قبول نہیں ہوگی. اب جتنا کہ خدایا بخش دے, 40 دن تک ایک جھوٹ کا نتیجہ دعا قبول نہیں ہوگی. اور دنیا میں لوگ ہم پر اطمینان نہیں کریں گے, لوگ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے, جھوٹا آدمی ہے. دنیا میں شخصیت خراب ہو جائے گی. بچوں کو سکھائیے کہ جھوٹ نہ بولیں. پہلے خود جھوٹ بولنا انسان چھوڑے, تب بچہ جا کے جھوٹ بولنا چھوڑے گا. ایک باپ کا واقعہ ہے, اس نے اپنے بچے کو کہا, جیسے میں نے کہا نا جھوٹ جو ہے ہر برائی کی کنجی, ہر برائی کی چابی ہے. ایک باپ نے اپنے بچے کو ہدایت دینے کے لیے کہا بیٹا تجھ سے ایک وعدہ لینا ہے, میرے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولنا. کہا ٹھیک ہے بابا, کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. وعدہ کر لیا, اور باپ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا. اور پھر بیٹے کو اس نے کہا, باپ نے, کہ بیٹا دیکھو کل جو بھی تو کر کے آ کے بابا کو بتانا, اور تم نے وعدہ دیا کہ جھوٹ نہیں بولے گے. کہا ٹھیک ہے بابا. اب جب واپس آیا شام کو گھر تو بابا نے کہا بیٹا بتاؤ
تم نے کیا 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 آج؟ اب باپ اس کو ہدایت دینا چاہ رہا تھا. اس نے کہا بابا بتاؤں؟ کہاں بتاؤ؟ کہا بابا وہ نہیں بتانا چاہ رہا. کہا تم نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے اور بولنا ہی ہے. کہا بابا وہ میں نے ایک نامحرم عورت کو دیکھ لیا. شرم آ رہی تھی اس کو. اب جب ہم گناہ کرتے ہیں کبھی اپنے ماں باپ کو جا کے بتا سکیں گے کہ میں نے یہ کیا؟ جوان لڑکا. اچھا اب یہاں پہ ماں باپ کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات بول دوں. اب ہم نے اگر کبھی کسی اپنے بچے یا بچی کو کہا جو کر کے آؤ آ کے بتانا، اور اگر بیچارے نے ہمت کر کے بتا بھی دیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ کمبخت کہیں کہ اتنا بڑا گناہ کیا، ایک تھپڑ مار دیا، ڈانٹ دیا. بدتمیز کہیں کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی، ہمارے بچے ہوتے ہوئے ایسا کام کر دیا. نہیں جناب، ایسے بچوں کی تربیت نہیں ہوگی. میرا یہ موضوع نہیں تربیت اولاد، مگر ہم یہی کرتے ہیں. بچوں کو کہتے ہیں کمبخت، اے فلاں، اے اور حدیث کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں. بیوی زہرا کیا کہتی ہیں؟ یا ثمرۃ فؤادی، ہاں اے میرے پیارے بچے. حدیث کے ہر انسان کو یاد ہے، مگر جیسے بیوی اپنے بچوں سے بات کرتی ہیں، ہم تو کبھی ایسے اپنے بچوں سے بات ہی نہیں کرتے. میرے پیارے بچے، میرے جان، میرے بیٹے. بچوں کے ساتھ پیار سے بات کریں. اگر آپ چاہتے ہیں بچے آپ کا احترام کریں تو آپ کو بچوں کے ساتھ پیار محبت سے بات کرنی ہے، تاکہ بچے آپ سے سیکھیں. اور بچوں پر بھی واجب ہے کہ بچے ماں باپ کا احترام کریں. اگر ایک بچہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، روایات ہے اس کی 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل جاتی ہے. روایات بتاتی ہیں، قرآن کی آیات بتا رہی ہے. اگر ماں باپ کی توہین کی تم نے، خدا نخواستہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی، اللہ اکبر، تیرا رزق بند ہو جائے گا، تیرے چہرے کا نور ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے بچوں پر، حتیٰ اگر 80 سال کا بوڑھا ہے، نہیں ہے نا کہ بھائی میرا باپ تو، میں 80 سال کا ہوں، میں پتہ نہیں پوتے نواسے ہیں میرے، اب میں باپ کی اطاعت کیوں کروں، اب میں باپ کی بات کیوں سنوں؟ نہیں. حتیٰ اگر کوئی 80 سال کا ہو گیا اور اس کا باپ 120 سال کا زندہ ہے تو اس کی اطاعت بھی واجب ہے، اس کی بات سننا بھی واجب ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ کی مخالفت کا حکم دے رہا ہے. باپ کہہ رہا ہے داڑھی شیو کر دو، ماں کہہ رہی ہے حجاب نہ کرو، وہاں پر جہاں حرام کا حکم دے رہے ہیں والدین، وہاں اطاعت نہیں کرنی. اس کے علاوہ ہر بات میں ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے. ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا، ماں باپ کی بے احترامی نہیں کرنی، اور ماں باپ کو بھی یہی کرنا ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار سے چلیں. اب جناب اس باپ نے بچے کی ساری باتیں سنی، بچے کو ڈانٹا نہیں. بچے نے کہا بابا میں نے یہ گناہ کیا. جھوٹ، باپ نے منع کیا جھوٹ نہ بولو. بابا میں نے یہ گناہ کیا، بابا میں نے یہ غلطی کی، بابا میں نے یہ خطا کی. بابا اب جتنے بڑے بڑے گناہ بتانے لگا، وہ شرم آ رہی تھی. اب کیسے بتائے کہ بابا میں نے فلاں کام کیا، میں نے. اب بچے کو بہت شرم آنے لگی، سر جھکانے لگا. بچے نے کہا بابا اب اس سے زیادہ مجھ سے نہ پوچھیے. تو باپ کہتا ہے میرے لال، میرے بیٹے، میرے پیارے، میری جان، آج تو اپنے برے اعمال اپنے باپ کو نہیں سنا سک رہا. اللہ اکبر. ہر انسان تصور کر لے، اے میری جان، آج تو اپنا برا عمل جو تو ایک دن میں کر کے آیا ہے اپنے باپ کو نہیں سنا سک رہا. یاد رکھ قیامت کے دن تجھے ملائے عام میں سب کے سامنے، جہاں علی بھی ہوں گے، جہاں حسن و حسین بھی ہوں گے، جہاں 5 تن ہوں گے، جہاں 14 معصوم ہوں گے، تمہیں یہ گناہ سنانے پڑیں گے. تو کیسے اہل بیت کے سامنے بولے گا میں نے کیا کیا؟ وہاں بولنا ہے تمہیں، وہاں تمہارا اعمال نامہ تمہیں دکھایا جائے گا، پڑھا جائے گا سب کے سامنے. تو کس طرح سے اہل بیت کے سامنے اپنے گناہ سنائے گا؟ عزیزان محترم، بہت وقت لے لیا میں نے. انشاءاللہ کل مختصر جھوٹ کے متعلق بھی اور گفتگو ہوگی کہ جھوٹ کتنی بری بیماری ہے، کتنی خطرناک بیماری ہے. بس آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹے پر میری لعنت ہے. یعنی جھوٹے پر اللہ لعنت کرتا ہے. دنیا کا نقصان آپ نے سنا، 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. ہر برائی کی چابی یہ ہے اللہ. اللہ دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو اس خطرناک بیماری سے نجات عطا فرمائے. انشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت بڑھا دے. انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ ہمارے عقائد کو مضبوط کرے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے متعلق ہم علم حاصل کریں. ہمارے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے، جس طرح آپ مسلسل دلائل سن رہے ہیں. اور اللہ ہمیں ہر اخلاقی بیماری سے نجات عطا فرمائے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. وعجل فرجم. آج ہمیں کہا گیا کہ مجالس کے سلسلے میں ہدیہ آپ لوگوں سے جمع کرنا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ مجلس امام حسین کے لیے امام بارگاہ جو بن رہا ہے آپ کا، اس کے لیے آپ جتنی بھی محنت کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ آپ ہی کا امام بارگاہ بنے گا. انشاءاللہ آپ ہی زحمت کریں گے تو اس میں آپ ہی انشاءاللہ آپ کی اولاد انشاءاللہ آئے گی، سنتے رہے گی مجالس انشاءاللہ. تو اس کے لیے آپ جتنا بھی ہدیہ دے سکتے ہیں وہ دیجئے. ابھی مومنین آئیں گے جمع کریں گے. ایک بات آپ ہدیہ دیتے ہوئے سن لیجئے
کہ آپ 1 درہم بھی دینا چاہیں تو دے دیں، نہ شرمائیے. 1 درہم بھی اگر آپ کے جیب میں ہے دے دیجئے. امام بارگاہ بنے گا انشاءاللہ، یا مجالس جو ہوگی اس میں اگر یہ مدد ہوگی تو 1 درہم آپ دیں گے، اللہ لکھے گا گویا تم نے 10 درہم دے دیے. یعنی آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، وہ آپ کو واپس ملے گا انشاءاللہ. تو جتنا بھی دے سکتے ہیں دیجئے. صلوات پڑھی بآواز بلند. محمد و آل محمد. میں نے ایک سورہ فاتحہ گزارش ہے. مرحومہ مریم بھائی بنت سلیمان کرمانی فیملی کے مرحومین، ورتیج والا فیملی کے مرحومین، مرحوم علماء کرام مجتہدین، آل کور مرحوم مومن مومنات کے لیے مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط امین. یہ اعلانات ہیں. بروز ہفتہ 21 جنوری کو رات میں ٹھیک 8:30 بجے شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مناسبت سے مجلس عزا منعقد ہوگی، اور پھر بروز اتوار 22 جنوری 28 صفر کو دوپہر میں بعد نماز ظہرین یہاں پہ مجلس عزا شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے منعقد ہوگی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور اس کے بعد بروز اتوار 22 جنوری کو رات کی مجلس سید ریاض اختر زیدی ابن سید اصغر حسین زیدی کی 40ویں کی مجلس ہوگی. اس کے علاوہ اس عشرے میں ہونے والی مجالس کے متعلق جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سمری مقابلہ رکھا گیا ہے. جو حضرات اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی تمام سمریز اکٹھا کر کے اپنے نام کے ساتھ 23 جنوری کو اپنے ساتھ یہاں لے آئیں اور دے دیں، اور انشاءاللہ پھر 24 جنوری کو اس کے نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا. پر محمد وآل محمد صلوات. وعجل فرجہ. وعجل فرجہ. ماشاءاللہ آپ لوگ صلوات تو پڑھتے ہیں لیکن بہت کم لوگ وعجل فرجہم بھی پڑھ رہے ہیں. وعجل فرجہم کا مقصد یہ ہے کہ میرے اللہ امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرمائے. وعجل فرجہم کہنا مت بھولیے. وعجل فرجہم صرف ہمارے دل سے یہ آواز نہیں نکلتی. وعجل فرجہم یہ آواز وہ آواز ہے جو بی بی زہرا کی زبان سے نکلتی ہے. مت بھولیے وعجل فرجہم کہنا. وعجل فرجہم وہ آواز ہے جو شام غریبہ کے دن بی بی زینب نے کہا میرے اللہ ہمارے بیٹے مہدی کا جلد ظہور فرما. یہ آواز، یہ جملہ وعجل فرجہم وہ جملہ ہے جو جناب سکینہ جب کبھی کوئی ظالم تماچا مارتا تھا بیوی رو کے کہتی تھی مہدی جلدی آ جا. عزیزوں آج شب جمعہ ہے. شب جمعہ توبہ کی رات ہے، گریہ کی رات ہے. ایک ذاکر کا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں میں کربلا گیا تھا. شب جمعہ کہتے ہیں کربلا ضرور جایا کرو. اگر کربلا نہیں جا سکتے تو شب جمعہ زیارت امام حسین ضرور پڑھا کرو. عالم کہتے ہیں ہم کربلا گئے، زیارت کر کے آئے. یہ ذاکر کہتے ہیں رات کو جب میں سو گیا تو مجھے خواب میں مولا حسین کی زیارت نصیب ہوئی. مولا حسین کی جب زیارت نصیب ہوئی تو مولا حسین نے 2-3 باتیں مجھے سنائیں. اب سنیے اہل بیت کا کرم. یہ ذاکر کہتے ہیں مولا حسین مجھے کہتے ہیں اے ذاکر ہم کچھ باتیں کہنے تمہارے پاس آئے ہیں.
ایک بات تو یہ ہے کہ وہ جو تمہارے شہر میں ایک خادم ہے نا، جو جب ہماری مجلس ہوتی ہے تو وہ عزاداروں کی جوتیاں صحیح کرتا ہے. کتنا چھوٹا سا عمل ہے. تمہارے شہر میں ایک بیچارہ خادم ہے امام بارگاہ کا، جو جب عزادار مجلس سننے کے لیے اندر جاتے ہیں وہ عزاداروں کی جوتیاں صحیح کر کے رکھتا ہے. اے ذاکر، ہمارا جا کے سلام اس کو دینا اور ہماری طرف سے اس خادم کا شکریہ ادا کرنا. کتنا کریم گھرانہ ہے. اتنا چھوٹا عمل بھی اگر آپ نے اہل بیت کی خاطر کیا، اہل بیت نہیں بھلاتے. اب دوسری بات سنو گے خوب گریہ کرو گے. یہ ذاکر کہتے ہیں مولا حسین نے مجھے یہ دوسری بات بتائی، میرا دل تڑپ گیا. کہا کیا؟ کہا مولا حسین نے مجھے خواب میں آ کر کہا، اے ذاکر، آئندہ شب جمعہ کو میرے حرم میں آ کر علی اکبر کے مصائب بیان نہ کرنا. اللہ اکبر. ذاکر کہتا ہے میں ذرا حیران ہو گیا. میں نے کہا میرے مولا، میرے آقا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا میں نے مصائب غلط پڑھا؟ تو سنو گے مولا کیا فرماتے ہیں. مولا کہتے ہیں اے ذاکر، نہیں نہیں، تو نے کوئی غلطی نہیں کی، مگر شب جمعہ میرے حرم میں اور میری اماں زہرا اور فاطمہ زہرا آتی ہے اور میری اماں سے اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے. شب جمعہ سنیے کربلا میں یہ کون کون آتے ہیں. فارسی کا شعر ہے، ترجمہ بھی سنو گے. شاعر کہتا ہے شد شب جمعہ کہ زہرا بر قبر حسین. شب جمعہ بی بی زہرا حسین کے روزے پہ آتی ہے. عجب نہیں رو رو کے کہتی ہو حسین میں تمہیں کہاں کہاں رو، آئے کربلا یا کوفہ یا شام کا بازار کہاں کہاں رو. شاعر کہتا ہے اب سنیے شب جمعہ کون کون کربلا آتے ہیں. شد شب جمعہ کہ زہرا بر قبر حسین، بر سر قبر حسین ناله و شیون کند. شد شب جمعه علی آید بر مزار همسرش. شب جمعه مولا علی بھی کربلا آتے ہیں. بی بی زہرا و مولا علی دونوں غم حسین میں آنسو بہاتے ہیں. شد شب جمعہ حسن آید بدیدار حسین. آج شب جمعہ حسن بھی بھائی سے ملنے کو آتے ہیں. شکوی از قبر بی زوار و بی محفل کنا. شب جمعہ مولا حسن کربلا میں آ کے ایک شکایت کرتے ہیں. شکایت کیا کرتے ہیں؟ عجب نہیں کہ بھائی کو کہتے ہو میرے بھائیا او میری قبر پہ کون
چو شب جمعه بیاید کربلا ام البنین. کیا مطلب؟ جب شب جمعہ آتی ہے کربلا میں ام البنین بھی آتی ہے. عجب نہیں ام البنین کربلا میں آ کے رو رو کے یہ بیان کرتی ہو، ہائے میرے بیٹے عباس، مجھے یقین نہیں آتا کہ سکینہ نے تماچے کھائے ہوں گے. کیسے برداشت کرے، کیسے یقین کرے؟ عباس کی ماں بیوی ام البنین کہتی ہوں گی عباس، او عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ زینب کی چادر چھنی ہوگی. عباس مجھے یقین نہیں آتا او زینب نے تازیان کھائے ہوں گے. مگر عباس جب میں سنتی ہوں اور تیرے بازو سلامت نہیں تھے، یقین ہوتا ہے عباس کے بازو نہیں تھے تبھی ظالم نے تماچے مارے. عزیزوں، روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجئے، سب مل کے کہیے یا غفارو یا غفارو. نہ شرماؤ، ہاتھوں کو سروں سے بلند کرو، سب مل کے یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو. بخش دے میرے اللہ جو ہم سب کے سارے گناہ. ایسا واسطہ دے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے میرے اللہ. تجھے واسطہ اس مظلومہ ننھی بچی کا جو رو رو کے کہتی تھی چچا جان قسم لے لے او اب پانی نہیں مانگوں گی. چچا جان ذرا جا او میرا زخمی چہرہ دیکھ لے. عزیز اور راوی کہتا ہے میں زندان شام کے قریب سے گزر رہا تھا. میں نے زندہ کے دروازے پہ ایک چھوٹی بچی کو دیکھا جس کے چہرے پہ کہیں کالے نشان کہیں نیلے نشان سے اور جس کا کرتا جلا ہوا تھا. مظلومہ مومن کہتا ہے میں روتا ہوا اپنے گھر گیا. مومن اپنے گھر میں آیا، اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی. مومن تھا، اس کی بیوی بھی مومنہ تھی. کہتا ہے میری بیوی تو ہر چاند کی پہلی تاریخ کو صدقے کا کھانا دیا کرتی ہو نا. آ جاؤ صدقے کا کھانا زندان
शाम ले चले। सादात पे क्या दिन आ गए, लोग सदके का खाना लेके आ रहे। मोमिना ने कहा पहले तू खाना खा ले फिर खाना ले चलते हैं। मोमिन ने कहा मुझसे खाना खाया नहीं जाता। ओ जो बच्ची मैंने ओ देखी है, अगर तू सुने तू भी खाना नहीं खा सके। मोमिन ने मसाइब सुना है। आए मेरी बीवी सुनो, जो बच्ची मैं देख के आया हूँ, आज शायद उसका कोई 6 महीने का भाई मारा गया। कभी रो रो के कहती है ओ मेरे नन्हे भैया अली असगर। बड़े मसाइब सुना है। अब मोमिना ने कहा मुझसे भी खाना नहीं खाया जाता। खाना लेकर आई, जिंदाने शाम में पहुंची। कहा बीबी हो तुम्हारी सरदार कौन है? सबने इशारा किया सानिए ज़हरा। ओ बीबी ज़ैनब की तरह। मोमिना खाना लेकर आई। काहे कैदी बीबी ये खाना है सदके का। बीबी ज़ैनब ने कहा मोमिना तेरा शुक्रिया, मगर हम सदके का खाना ओ नहीं खाते, सदका नहीं गए। मोमिना ने कहा बीबी ऐ कैदी बीबी न घबरा, ये किसी आम इंसान का सदका नहीं है। हाँ ये मेरे मौला हुसैन का सदका। हुसैन का नाम लेना था, नन्ही नन्ही बच्चियां सर पीटने लगी, या हुसैन करने लगी। मोमिना घबरा गई मगर नहीं समझी। बीवी ज़ैनब ने पूछा मोमिना बता हुसैन का सदका क्यों देती है? मोमिना ने कहा मेरी माँ कूफे में रहा करती थी, अल्लाह ने मेरी माँ को 10 बेटे दिए थे, मेरी माँ के पास कोई बेटी न थी। मेरी माँ ये ख्वाहिश सानिए ज़हरा ज़ैनब के पास ले आई। बीबी ने दुआ की मैं दुनिया में आ गई। अब ये मोमिना फख्र से कहती है आए कैदी बीबी मैं ज़ैनब की दुआ का समर हूँ। ज़ैनब अजीजों जैसे आप सुन रहे हो और गिरिया कर रहे हो, बीबी ज़ैनब भी सुन रही थी और ज़ारों का ज़ार रो रही थी। मोमिना कहती है मैं पैदा तो हो गई मगर अक्सर बीमार होती थी। मेरी माँ मुझे सानिए ज़हरा बीबी ज़ैनब के दर पे फिर लेकर आई। अब बीबी ज़ैनब ने मेरी माँ को कहा अगर चाहती है तेरी बच्ची शफायाब हो जाए, हर चांद की पहली ओ तारीख को मेरे हुसैन का सदका और सदका दिया करना। मोमिना कहती है मेरी माँ सदका दिया करती थी, मैं भी सदका देती हूँ। अब बीबी ज़ैनब ज़ारो कतार सुन भी रही थी, रो भी रही थी। अब बीबी ने जुमला कहा सुनोगे चीख चीख के रोगे। बीबी ज़ैनब ने कहा मोमिना
اب صدقہ دینا بند کر دے اور صدقے دینے کے موسم گزر گئے. اب صدقہ دینا بند کر دے, اب صدقے دینے کے موسم گزر گئے. بس عزیزوں جیسے بیوی نے یہ جملے کہے, مومنہ جلال میں آئی, کہا کہ جی بی بی اگر کھانا نہیں کھانا تو نہیں کھا, مگر میرے حسین کو بددعا نہ کر. اللہ حسین کو عباس کے ساتھ آباد رکھے. جیسے عباس کا نام لیا, ننھی بچی بی بی سکینہ آگے بڑھی, اس مومنہ